تو نظر تو حق ہے. ناؤ لیٹس انڈرسٹینڈ اینڈ ڈگ ان کہ یہ کیوں لگتی ہے, کیسے لگتی ہے, اس کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں, پریمپٹیو میجرز کیا ہوتے ہیں اس کے. تو یس نو ڈاؤٹ نظر کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے. بلکہ میرے پاس ایک راکی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں تو ہاں بھائی لوگ جادو بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے. جادو اتنا نہیں لگتا جتنی نظر لگتی ہے لوگوں کو. جادو تو اگر 100 کیسز ہیں ان میں سے 90 to 95 نظر ہوتی ہے اور 10 کو جو ہے نا جادو ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے جو اصل ہے نا وہ بیسکلی یہ ہے دل. جو اصل بیسکلی ہے سبحان اللہ, اگر ہم اس کو کبھی کبھی اس کے بغیر بھی, حسد کے بغیر بھی نظر لگ جاتی ہے. حدیث میں وہ کون سا واقعہ آتا ہے جس میں ایک صحابی جو کہ ان کی بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی پیاری سکن تھی, امیجن 6 پیکس ہیں, لین باڈی ہے, اور وہ نہا رہے تھے. تو ایک صحابی ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایسی باڈی, ایسی سکن تو کسی ورجن خاتون کی بھی نہیں ہوتی جو اپنے اویسس میں نہا رہی ہوتی ہے. اب تعریفی کلمات کہے اور وہ وہیں پہ گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے جایا گیا اور اللہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ, تمہیں کس پہ شک ہے اپنے کسی بھائی پہ؟ تو انہوں نے کہا فلاں فلاں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے, تو اس کو لے کے آؤ. اور اللہ نے کہا تم میں سے کوئی شخص کیوں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو نظر لگاتا ہے نا, ہی کین بی گلٹی آن دی ڈے آف ججمنٹ. He can be guilty. اس میں نا یعنی علماء, جی آپ ایڈ کریں. میں سے بھی کہہ رہا تھا کہ سولوشن بھی بتا دوں پورا. میں یہ کہنے لگا تھا کہ اس میں وہ بھی بتائیں کہ لوگ کہیں گے اچھا پھر تعریف کرنا ہم کیا بند کر دیں؟ جی تو تعریف کیسے کی جائے؟ ہاں اللہ کے نبی تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ آپ کے ساتھ ایسے اشارہ کرنا تھا نا, ایسے ہاں وہ آ رہا ہے یعنی تو اس طرح تھا. تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا سنت ثابت نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا قرآن ثابت ہے اپنی بلیسنگ کے اوپر. آپ کی اپنی کوئی چیز ہے, اپنا مال ہے, اپنی اولاد ہے, تو یو شوڈ سے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. دوسرے کا خوبصورتی, مال یا کچھ بھی آپ کو اچھا لگا تو برکت کی دعا کرنی چاہیے. سو ماشاء اللہ قوت الا باللہ از فار یور سیلف اینڈ یور نعمتیں, یور اولاد, یور گھر, یور گاڑی, اینڈ کسی اور کا اپنے اس میں نعمت دیکھے تو بارک اللہ فیک, اللہم بارک, ماشاء اللہ تبارک الرحمن, مختلف قسم کی دعائیں. اور پھر اللہ نے کیا کہا سبحان اللہ. اچھا جس کے بارے میں یہ ویسٹرنرز تھوڑا سا اور مزید شائع فیل کرتے ہیں یہ سولوشن بتاتے ہوئے, دس واٹ آئی واز سیئنگ کہ تھوڑا سا انفیریٹی کمپلیکس ہے کہ سب نہیں, کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنے وضو کرو اور اس کے جو ریمینز ہیں وہ اپنے بھائی کے اوپر بہا دو. تو ناؤ یہ ویسٹ میں یہ بات کہنا ہے کہ وضو کر کے اس کو آپ کر دیں, دس یو مین, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو یار یہاں پہ لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا, یہاں بھی عجیب لگے گا, لیکن ویسٹ میں تھوڑا سا زیادہ عجیب لگے گا. دس از ون آف دا ٹریٹمنٹس ایکچولی. ون آف ٹریٹمنٹس, یس. ایک تو جو پہلے ہم نے بات کی ہے وہ پریمپٹیو میجر ہے کہ کوئی شخص چیزی کو دیکھے تو برکت کی دعا دے تاکہ نظر لگنے سے پہلے ہی حفاظت ہو جائے, ٹھیک ہے. اور اب جب نظر لگ چکی ہے تو اگر تو کسی شخص کا پتہ ہے کہ اس شخص کی ہوگی تو پھر اس کے وضو کے پانی سے, اور اگر نہیں پتہ کسی شخص کا تو اس کا ہم اینڈ میں بات کرتے ہیں تاکہ آپ سبھی دیکھتے رہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ جس بندے کو لگ رہا ہے مجھے نظر ہے یا کچھ جادو ہے, وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا میرے پہ, یا کیسے اس کو پتہ لگے گا میرے پہ نظر ہے, جادو ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, یا میرا اپنا ہی وہم ہے, خیال بلاؤ ہے؟ شیخ دیکھیں ہمیں نریشنز ملتی ہیں جہاں پہ عثمان بن عفان نے نا ایک چھوٹے بچے کو دیکھا, رائٹ, ہی ہیڈ کیوٹ ڈمپلس, رائٹ. جیسے ہی دیکھا انہوں نے ان کے گھر والوں کو بتایا اس بچے کو ہائڈ کرو, ان اے سینس کہ اس کو وہاں پہ کوئی فار ایگزامپل اس کو چھپا دو یا کپڑا اوپر دے دو تاکہ اس بچے کے اوپر نظر نہ لگے. اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ وین یو ٹیک یور پریکاشنری میجرز, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ فار ایگزامپل ابھی آپ نے چیک ان کیا, آپ اپنے جو ہے نا فیوریٹ فوڈ کا آپ جو ہے پوسٹ اپلوڈ کر دیتے ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ کو وسائل دی ہیں, آپ نے وہ یوٹیلائز کیے ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ ہے لیکن ویسا کھانا نہیں ہے. اب وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے, میننگ دیز آر دا میتھڈز وچ یو ہیو ٹو ٹیک. اب لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, جی پکنک کے لیے گئے ہوئے ہیں, اسپاٹ میں گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. آپ امیجن کریں جب آپ نے یہ پوسٹ اوپر لگا دی, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور ایسے پیرنٹس بھی ہوں گے جن کی اولاد نہیں ہے, وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے. تو دس از واٹ یو ہیو ٹو اینالائز, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنی جو نعمت ہیں اس کا اظہار کرو. اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو بھی آپ کر رہے ہو اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر لو. میننگ جو بھی آپ کے پاس ہے, نمبر 1 اس کو پہلے آپ نے ایفیلیٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جو ہے اپنی زبان پہ لے کے آنا ہے.
الحمدللہ فار دی ادر پیپل ایز ویل اینڈ فار یور سیلف ایز ویل. یعنی بچوں کے جب آپ نے بات کی نا کہ پیرنٹس کی بھی نظر لگ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے جو نواسے حسن حسین ان کو کیا کہا کرتے تھے, یعنی پروٹیکشن سیکھ کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, رائٹ, کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن جو ہے میں طلب کرتا ہوں آپ دونوں کے حوالے سے, یعنی شیاطین کے حوالے سے اور کوئی ایسی چیز جو کہ پوائزنس ہو, آپ کو ہارم نہ کرے, اور ومن کل عین لامہ, کوئی ایسی بری نظر. اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارے جو جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام, وہ اپنے بیٹوں کے لیے جو ہے ایسے پروٹیکشن سیکھ کیا کرتے تھے, اسماعیل اور اسحاق. سو بیسیکلی یہ سینگ کہ پریکاشنری میئرز ان اینی کیس لینے ہی لینے ہیں. وہ جو تیسرا جو آپ نے پوائنٹ بتانا تھا نا, ایکچولی وہ تو ہماری لائف کا حصہ بنا دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, سننا کی طرف سے, کہ آپ نے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے ہیں فار ایگزامپل, اور آپ جو صبح شام کے اذکار کر رہے ہیں. تو ایک شخص اگر خرم بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک میرے سوال کا جواب آنسر نہیں دیا آپ لوگوں نے. شیخ جواب لگتا ہے آپ کو بہت زور سے آ رہا ہے, بتا. نہیں میں تو جاننا چاہ رہا ہوں اور میجک میں فرق کیسے پتہ چلا. میجک مجھے لگتا ہے بہت پروناؤنسڈ ہوتا ہے. میجک میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آگ بڑک اٹھنا, کٹس لگ جانا, چھینٹیں پڑنا. نظر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, یو نو. آئی تھنک دس از ون آف دا اسٹارک ڈفرینسز. یس. اچھا, کچھ اور بھی چیزیں حدیث میں تو اس کا کلیئرٹی نہیں ہے. ویسے قرآن و حدیث میں اس میں ڈفرینس نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ نظر ہو تو ایسا ہے اور جادو ہو تو ایسا ہے. بٹ یہ ہے کہ جو رقیہ کرتے ہیں, جو لوگ اس کا علاج کرتے ہیں, وہ مختلف فرق بتاتے ہیں کہ نظر اور جادو. پہلی بات تو یہ کہ ایک بندے کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ نظر ہے جادو ہے. بالکل اصل بات یہ ہے کیونکہ دونوں کا ٹریٹمنٹ سیم ہے. فلک ناس ٹریٹمنٹ ہے, صبح شام کے اسکار ٹریٹمنٹ ہے, نمازوں کی پابندی ٹریٹمنٹ, دونوں کا چاہے جادو ہے نظر, دونوں کا ٹریٹمنٹ سیم ہے. چاہے دونوں نہیں ہے ویسی کوئی پریشانی ہے, ویسی کوئی پریشانی تب بھی انوویٹ ٹریٹمنٹ, نو ڈاؤٹ. اینڈ ایکچولی اٹس پارٹ آف ونز لائف. نمازیں تو آپ نے پڑھنی ہیں, اذکار بھی ریکمینڈیڈ ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا جادو جو ہے نا سلولی ہوتا ہے اور اس کا زیادہ ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کٹس, نظر سے کٹس نہیں لیتے فار ایگزامپل, ٹھیک ہو گیا, یا نظر سے انسان کے کپڑے نہیں جل جاتے. کوئی ایکسٹرنل فیکٹر, آپ کو ایکسٹرنل بینگ شیطان آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہوتا. بٹ نظر سے آپ امیجیٹلی بیمار پڑ سکتے ہیں. امیجیٹلی بیمار ہو گئے, آپ کو میگرین ہو گیا, آپ کے فار ایگزامپل کوئی ڈیزیز آپ کو ڈائگنوز ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, شروع ہوگی باڈی پین جو اس میں مختلف علماء سمپٹمز بھی بیان کرتے ہیں نظر کے. ایکسیسو سویٹنگ, ایکسیسو یوننگ, ایکسیسو لیتھارجی. اچھا, ویسٹ سے نیچے سویٹ کا زیادہ آنا, ٹھیک ہے, ویسٹ سے نیچے سویٹ کا آنا. اچھا, ایکسٹریم فٹیگ, ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. حلقوں کا پڑ جانا اور اسکن کا پیل ہو جانا, یہ دونوں فیکٹرز اگر کمبائن ہو جائیں تو اسکن کا, حلقوں کا پڑنا, بلیک جو آپ کے کیا بولتے ہیں ان کو, ہلکی بولتے ہیں, لیکن ہاں بلیک سرکلز بیسکلی, ڈارک سرکلز, تو وہ پڑ جانا. اور یہ پیل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کو لیٹ جاگ رہے ہیں, آپ کو ہلکے پڑ گئے ہیں, وہ نظر تو نہیں ہے, لیکن اسکن کا پیل ہونا, کیونکہ اللہ کے نبی نے کچھ بچوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ رقیہ کرو کیونکہ یہ نظر کے اثرات ہیں. اسکن کا پیل ہونا اور ڈارک سرکل کا بچوں کے اوپر ایک ساتھ آ جانا. یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا یہاں سے کنٹینیو کیجیے گا. اپروچ میں میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ کیا ہے. دا فرسٹ اپروچ از دا دینی انٹروینشن. ہی از ناٹ سیئنگ کہ اس کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے, یا اس کو جو ہے نا خوراک کی کمی ہے, منرلس کی کمی ہے, اس کو نہ دودھ پلایا کرو اس کو صبح, ٹھیک ہے, اس کو یہ کیا کرو وہ کیا. نو, ہی از سیئنگ اسٹریٹ اوے کہ یار وہ کیا کرو. اینڈ اٹ از کوائٹ کنٹرری ٹو آور پریکٹسز. What we always resort to in our own life is always medicine. Medical جو بھی ہے. ہاں, اور سبحان اللہ ہم, مجھے لگتا ہے کہ ایون ٹرائی آؤٹ کرتے ہی ہیں کوئی پروفیٹک میتھڈ. مطلب ہم ایون اذکار کرنا یا دم کرنا, مطلب اتنا آسان ہے سورۃ الفاتحہ کا دم کرنا, مطلب یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. یا شہد تھوڑا سا لے لینا, یہ جو بھی پروفیٹک میتھڈ, جبکہ ڈاکٹر کے پاس جانا, پیسے فیس دینا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے, اس نے اینڈ میں وہی دوائی لکھنی ہے. اور میرے اپنی فیملی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈاکٹر کی طرف جانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں, اور جو میڈیسن دیتے کہتے ہیں یار میڈیسن نہیں میں نے کھانی. تو میں نے کہا پھر مطلب کہتے نہیں, یہ تو سمپل سے, اسپیشلی وہ اس طرح کی میڈیسن لکھ دی ہے نا کہ ٹپکل سی, ان کو ہوتا ہے یار یہ نہیں لینی ہے تو میڈیسن نہیں لینا. پھر میں نے کہا پھر کرنا کیا ہے, صرف پیسے آپ خرچ کرنے جاتے ہیں, ڈاکٹر کی فیسیں دیتے ہیں ڈائگنوسس کے لیے شاید. ہاں, وہ ہاں صرف ایک نا وہ ذہنی تسلی کے لیے
کہ کہیں کوئی بہت میجر مسئلہ تو نہیں ہو گیا. ہاں تو بس مین جو اس میں فرق ہے نا, سب سے بڑا جو فرق پتہ ہے کیا ہے, وہ یہ کہ آپ کی رپورٹس کلیئر ہوں اور آپ کو پھر بھی مسئلے ہوں. یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ اگر آپ کی رپورٹس کلیئر ہیں, کبھی کبھی وٹامن ڈی کی کمی سے بھی سارے سمٹمز آتے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکلی بھی, یعنی آپ نے اپنے پروٹیکشن اذکار وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں, میڈیکلی اپنے ٹیسٹ کروائیں, میک شیور آپ کے میگنیشیم لیولز, وٹامن ڈی لیولز, B12 لیولز نہ کم ہوں, یا آپ کے ڈائٹ کبھی کبھی بہت زیادہ جنک کھانے سے برو اور سلیپلیس نائٹ سے آ جاتے ہیں. رپورٹس کلیئر ہوں اور پھر بھی مسئلے آ رہے ہیں, اور پھر ایک عجیب سا بوجھ چیسٹ پہ محسوس کرنا, یعنی مختلف چیزیں, چڑچڑا پن بہت زیادہ ہونے شروع ہو جانا. اس چیز کو کلیریفائی کرنا بھی تھوڑا سا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایون جو میڈیکل ایلمنٹ بھی ہوتی ہے, جی جی, وہ بھی دینی انٹرونشن کی وجہ سے صحیح ہو جاتی ہے. یس, یو نو, کہیں یہ امپریشن نہ آئے کہ جو دینی جو میڈیکل چیز ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی, اس کے لیے تو میڈیکل انٹرونشن ہی ہوگی. بالکل. سورہ فاتحہ کا دم ایک پاگل شخص پہ کیا, ہاں وہ ٹھیک ہو گیا. کین یو امیجن, مطلب وہ ایک وونڈ بھی ہو سکتا تھا, لیکن ایک ایسی ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت سخت ہے, یو نو, انسان کا پاگل ہونا. کا پوائزن یار, اللہ اکبر. ایک بندہ اس کو اسکارپیو نے ڈنگ مار دیا ہے اور صحابی نے اس پہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس پہ پہلے آپ وہ پٹی کرتے اور اینٹی ڈوٹ اس کا دیتے اور پھر سورہ فاتحہ کا دم کرتے. اچھا, یہاں سے اسٹریٹ اوے دم ہو رہا ہے. سبحان اللہ, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے عظیم ہیں. یعنی آپ کی اگر فزیکل ایلمنٹ ہے یا اسپریچول ایلمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کا نام اس کو یاد کرنا آپ کو سفائز کر جاتا ہے. بھی اپنے سورہ فاتحہ کی بات کی, معوذتان کی بات کی, اور ایک اوکیزن میں ہمیں یہ بھی نریشن ملتی ہے کہ ایک شخص آئے, اس کو نا شدید تکلیف ہو رہی تھی. یعنی کبھی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے نا بیک پین بہت زیادہ ہو رہی ہے, مجھے جوائنٹس پین بہت زیادہ ہو رہی ہے, سر میں شدید درد ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا نسخہ دیا, کہا کہ اپنا رائٹ ہینڈ جو ہے نا, جہاں پہ آپ کو پرابلم ہے, جہاں پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, وہاں پہ ہاتھ رکھیں, 3 times بسم اللہ کہیں, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اور 7 times جو ہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, یہ آپ نے 7 times کہنا ہے. اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اٹ واز ایز اف کہ وہ بیماری مجھے تھی ہی نہیں, وہ تکلیف تھی ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا, جی جی بالکل, تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اٹ گوز یو نو ہینڈ ان ہینڈ. آپ فزیکل ٹریٹمنٹ بھی لیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شدید فیور ہے, کھانسی آ رہی ہے اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں یار کہ میں صرف دم کروں گا, میں نے جو ہے وہ اسباب کو میں نے نہیں اویل کرنا. اسباب بھی اویل کریں, بٹ بیفور دیٹ انشاءاللہ یعنی اس کے اوپر جو اسپرچول ریمیڈی ہے نا, اس کو